بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں اور سسرال کے دل میں جگہ بنانے کے لیے چند راز کی باتیں۔ تمہارا خاوند جب کبھی پردیس سے آئے تو اس کا مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو کہ وہاں آپ کس طرح رہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور پھر سب سے پہلے اس سے کھانے کا پوچھو۔ اگر آپ کو بھوک ہو تو کھانا لاؤں، اگر وہ کہہ دے کہ لے آؤ تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھلاؤ، جو کچھ ہو سکے اس کے سامنے رکھ دو اور گلاس بھر کر ساتھ ہی پانی کا بھی رکھ دو۔ جب وہ کھا پی کر لیٹ جائے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو اور ان سے کہو کہ لائیں آپ کو دبا دوں، آپ سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے، غرض کے اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو۔ اس سے روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے لیے کیا کیا چیز لائے، کتنا روپیہ لائے، یہ بھی نہ ہو کہ اس کی جیب ٹٹولنے لگو اور اس کے بٹوے کی تلاشی لینے لگو۔ جب وہ خود دے تو لے لو، یہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ تو بہت ہے، اتنے مہینوں میں بس اتنا ہی لائے۔ کبھی خوشی کے وقت سے سلیقے سے باتوں باتوں میں پوچھ لو تو خیر ہے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اگر خاوند کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپیہ پیسہ سب انہی کو دیں، تمہارے ہاتھ پر نہ رکھیں تو کچھ برا نہ مانو، بلکہ اگر تم کو دیں تب بھی عقل کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہو کہ انہی کو دیجیے، تاکہ ساس سسر کا تمہاری طرف سے دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں۔ اور جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت اور ان کی تابعداری کرو، ان کی خدمت اور ان کی تابعداری کو اپنا فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو۔ اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی ایک جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پرورش کیا اور اب بڑھاپے میں اس امید پر اس کی شادی بیاہ کی کہ ہم کو آرام ملے، اور جب بہو آئی تو آتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی سے ماں باپ کو چھوڑ دے، کیونکہ پھر جب خاوند کے والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کو ہم سے چھڑوانا چاہتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو، ہمیشہ ادب کا لحاظ رکھو، چھوٹوں پر مہربانی کیا کرو اور اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو اور اپنی کوئی چیز بے جگہ پڑی نہ رہنے دو۔ جو کام ساس نندیں کرتی ہیں تم اس کی کرنے سے شرم اور عار محسوس نہ کرو، خود بے کہے ان سے لے لو اور کر دو، اس سے سسرال والوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور ان کی کھوج مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوئی تھیں، اور خام خواہ یہ بھی نہ خیال کرو کہ کچھ ہماری باتیں ہوں گی۔ یہ بھی ضروری خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ وہاں رونے بیٹھ جاؤ اور جب دیکھو تو بیٹھی رو رہی ہیں۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ ہی اتنی زیادہ باتیں کرو جو بری لگیں، نہ اتنی کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو، اور یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو میکے میں آ کے چگلی نہ کھاؤ، سسرال کی ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا اور ماؤں کا خوب سسرال کی باتیں کھود کھود کر پوچھنا بڑی بری بات ہے، اس سے آپس میں لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تمیز سے رکھو، رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہنے دو، بستر میلا کچیلا نہیں ہونا چاہیے، جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہیں ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہوں تو طے کر کے رکھو، یوں ہی بے پرواہی سے ادھر ادھر نہ ڈالو بلکہ کرینے سے کسی الماری وغیرہ میں رکھو۔ کسی کام میں ہیلے بہانے نہ کرو، نہ کبھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار جاتا رہتا ہے، پھر سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا۔ اگر خاوند تم کو غصے میں کچھ برا بھلا کہے تو تم ضبط کرو اور بالکل جواب نہ دو، بلکہ خاموش ہو جاؤ، چاہے وہ کچھ بھی کہتا رہے، تم چپ بیٹھی رہو۔ غصہ اتر جانے کے بعد دیکھنا وہ خود شرمندہ ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تم پر غصہ نہیں کرے گا، اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی، پھر نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچے۔ ذرا سے شبے پر تہمت نہ لگاؤ کہ تم فلاں کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو، وہاں زیادہ جایا کرتے ہو، وہاں بیٹھے کیا کرتے ہو، کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا، اور اگر سچ مچ میں اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارا غصہ کرنے یا کوئی دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی طرف سے دل میلا کرنا ہو تو کر لو، تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ، اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو صبر کر کے بیٹھیے، لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو اور اس کو بدنام اور رسوا نہ کرو، تیز ہو کر اس کو مت دباؤ کہ اس طریقے سے ضد زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غصے میں آ کر وہ کام وہ زیادہ کرنے لگتا ہے۔
اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں سے بک جھک کر کے رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا. پھر اس وقت روتی پھرو گی. اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو اللہ نے شیر بنایا ہے. دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں ہو سکتے. ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابع داری ہے. ان پر غصہ گری کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے. اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فساد کی جڑ پڑ گئی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا. لیکن جس دن میاں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بد چلنی چھڑا دی، اسی دن بس بی بی کا غلام ہو کر رہ جائے گا.